نواں گناہ اور حرام کام، دکھلاوے اور شہرت کے لیے عبادت کرنا۔ کسی بھی نیک عمل کے مقبول ہونے کے لیے لازمی شرط ہے کہ وہ ہر قسم کی ریاکاری، شہرت، نمود و نمائش، دکھلاوے سے پاک اور سنت کے مطابق ہو۔ اور جس شخص نے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عبادت کی، مثلا ریاکاری کے لیے نماز پڑھی، اس نے چھوٹے شرک کا ارتکاب کیا اور اس کا عمل برباد ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ سورة النساء آیت نمبر 142۔ منافق سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس چال بازی کی سزا دینے والا ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ کس مساتے ہوئے جیسے زبردستی کسی مصیبت کی طرف لے جائے جا رہے ہوں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کا ذکر تو یوں ہی برائے نام کرتے ہیں۔ جو شخص کوئی عمل اس لیے کرتا ہے کہ اس کی خبر پھیل جائے اور لوگوں میں اس کی شہرت ہو، وہ شرک میں مبتلا ہو گیا اور اس کے متعلق سخت سزا سنائی گئی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع سمع اللہ بہ ومن راء راء اللہ بہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2279۔ جس نے اپنے عمل کی شہرت چاہی، اللہ تعالیٰ اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور جس نے اپنے عمل کا دکھلاوا اور اظہار چاہا، اللہ تعالیٰ بھی اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ علماء کرام نے اس حدیث کے متعدد مفہوم بیان کیے۔ ایک، جس نے نیک عمل لوگوں کو دکھلانے کی نیت سے کیا، اللہ تعالیٰ بھی اسے اس عمل کا ثواب دکھائیں گے تو صحیح، لیکن عطا نہیں کریں گے تاکہ وہ حسرت اور ندامت سے ہاتھ ملتا رہ جائے۔ دوسرا، جس نے عمل کے ذریعے شہرت چاہی، اللہ تعالیٰ اسے شہرت عطا کر دیں گے اور یہی اس کا ثواب ہے، جو اسے دنیا میں مل گیا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ تیسرا، جس نے اپنی طرف کوئی ایسا نیک عمل منسوب کیا جو اس نے کیا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دیں گے اور اس کے جھوٹ کو ظاہر کر دیں گے۔ چوتھا، کوئی انسان لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کوئی نیک کام کرتا تھا، پھر اس نے لوگوں کے سامنے کرنا شروع کر دیا تاکہ لوگوں میں اس کی شہرت ہو اور لوگ اس کی تعریف کریں۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کا بھید کھول دیتے ہیں اور لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ شخص مخلص نہیں بلکہ ریاکار ہے۔ پانچواں، جس نے لوگوں کے دکھلاوے اور شہرت کے لیے عمل کیا تاکہ لوگ اس کی تعظیم کریں، اللہ بھی قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اس کی ذلت و رسوائی کر دیں گے۔ شرح نووی صحیح مسلم جلد 18 صفحہ 90، طبع دار الکتب العلمیہ، فیض القدیر، شرح الجامع الصغیر، عبد الرؤوف المناوی، جلد 6 صفحہ 191، طبع دار الفکر بیروت، النہایہ فی غریب الحدیث لابن اثیر الجزری، جلد 2 صفحہ 402۔ اور جس شخص نے عبادت کی نیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق دونوں کی رضا کو مد نظر رکھا، اس کا عمل بھی ضائع ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2985۔ میں شرک کے معاملے میں ہر طرح کے شریکوں سے بے نیاز ہوں، لہٰذا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کیا، میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی وہ عمل قبول نہیں کرتا بلکہ اس غیر کے لیے ہی چھوڑ دیتا ہوں کہ جس کی خاطر اس نے عمل کیا۔ اور جس انسان کی نیت ابتداء عمل میں تو بالکل خالص تھی، لیکن بعد میں اچانک اس میں ریاکاری پیدا ہو گئی، اگر تو وہ اس ریاکاری کو ناپسند سمجھتے ہوئے پوری محنت اور تگ و دو کے ساتھ اسے دور کرنے کی کوشش کرے تو اس کا وہ عمل صحیح اور درست ہے، اور اگر وہ اس ریاکاری پر خوش اور دلی طور پر مطمئن ہو
تو پھر اکثر علماء کے قول کے مطابق اس کا وہ عمل باطل ہے،